اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا پہلا دورہ اور آج اس کا 22واں درس ہے، اور اس سے پہلے والے درس میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج اسی درس کا تسلسل ہے تلفظ اور لب و لہجہ۔ ان دونوں کی اہمیت ہم پہلے درس میں بیان کر چکے ہیں کہ تلفظ کیسے صحیح ہوگا اور لب و لہجہ کہاں سے سیکھنا ہوگا۔ آج اس اعتبار سے اس چیز کی ضرورت ہے کہ بیان کیا جائے کہ لغت کی کون سی کتاب ہمارے لیے مفید ہے۔ تو جیسا کہ ہر زبان میں مختلف لغات کی بکس ہوا کرتی ہیں، اسی طرح سے اردو کے اندر بھی اردو کی کئی کتابیں موجود ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے فیروز اللغات۔ یہ کتاب مشہور ہے کافی، لیکن اس سے بھی زیادہ جو مضبوط اور زیادہ معتبر ہے وہ ہے نسیم اللغات۔ امروہوی صاحب کی یہ کتاب ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے۔ جہاں پر فیروز اللغات خاموش ہو جاتی ہے، یہ نسیم اللغات وہاں پر بھی بیان کرتی ہے معنی کو۔ تو خیر، یہ تھا تلفظ کے حوالے سے اور لغت کے حوالے سے۔ اب آئیے کہ لہجہ بھی بیان کیا جا چکا ہے، لیکن آج خاص طور پر بیان کرنا چاہیں گے کہ لہجے کی اقسام کیا ہیں اور کون سی چیز بیان کرتے وقت کون سا لہجہ اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے لہجے کی اقسام۔ درست لہجہ یعنی موٹا لہجہ، گلوگیر لہجہ وہ جو گلے کو پکڑ لیتا ہے، گلا خراب ہونے والا لہجہ، شیریں لہجہ جیسے شیریں بیان بھی کہا جاتا ہے، خوش لہجہ وہی شیریں بیان ہی کی طرح ہے، لہجے دار، اور لہجے دار کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص انداز میں کسی بات کا کرنا۔ اسی طرح سے ملتجعانہ لہجہ یعنی کسی سے التجا کرنے کا انداز۔ اسی طرح سے مکروہ لہجہ، نعتیہ لہجہ اور معذرتی لہجہ اور لب و لہجہ۔ مکروہ لہجہ یعنی جس کو لوگ پسند نہیں کرتے، اس لہجے کو مکروہ لہجہ کیا جاتا ہے، بہت ہی عجیب سا انداز ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اسی طرح سے نعتیہ لہجہ کسی کی تعریف کرتے وقت جو لہجہ اپنایا جاتا ہے، اور معذرتی لہجہ کسی سے جب معذرت کرتے ہیں تو انداز بھی معذرت والا ہونا چاہیے۔ لفظ اکیلے کافی نہیں ہے کہ ہم لفظوں میں تو معذرت کر رہے ہوں، لیکن ہمارا لہجہ ایسا ہو کہ وہ ہمیں اسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں بالکل ہر صورت میں معافی ہی کرو۔ تو خیر، بہرحال یہ ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بعد اس چیز کو جاننا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، غصے والا چہرہ اور غصے والی آواز یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے وہ اپنا ہو، غیر ہو، فیملی کے ممبر ہوں، دوست ہوں، بھائی ہوں، عزیز و اقارب کوئی بھی ہو۔ یہ لہجہ جو غصے والا ہوتا ہے یہ بھی پسند نہیں کرتے، اور چہرہ بھی غصے والا پسند نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے اس کے برعکس بھی صورت اور چہرہ اور لہجہ سست اگر ہو جائے تو یہ بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ تو بس خطابت میں بھی اس چیز کا خیال رہے کہ باقاعدہ طور پر بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ چہرہ سخت ہو جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر مزید گفتگو آئے گی، لیکن بعض دفعہ چہرے کو سخت کر دیا جاتا ہے، تو وہ سخت چہرہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نارمل انداز میں رہیں۔ مگر یہ ہے کہ کوئی بات، کوئی واقعہ آپ ایسی بیان کر رہے ہیں کہ جس کا انداز خود غصے والا ہے تو اس میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سست بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن اتنا لہجہ سست ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بوریت سی ہونے لگتی ہے، بہت مشکل سے سنائی دیتا ہے یا سمجھنا پڑتا ہے۔ تو بس ان دو لہجوں سے اپنے آپ کو خطابت میں بچا کے رکھنا ہے، غصے والا لہجہ نہیں ہونا چاہیے اور سست لہجہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ کس چیز کو کس لہجے میں بیان کرنا چاہیے۔
تو یاد رکھیے کہ جنگ اگر بیان کر رہے ہیں تو پھر لہجہ بھی جنگی ہونا چاہیے، جنگ کے انداز میں بیان کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ایک بہادر دوسرے کو للکار رہا ہے تو وہ لہجہ اس کا للکار والا ہو، جنگی لہجہ ہو۔ جیسا کہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جنگ خیبر میں مرحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، پورا خیبر مجھے جانتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تھا تو اس کے جواب میں میرے مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ لہجہ جنگی لہجہ اور بہادری انداز کا لہجہ ہے، تو اس طرح سے اپنانا ہوگا۔ اگر جنگ پڑھ رہے ہیں تو بہادری لہجہ۔ اسی طرح سے بعض دفعہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جو بزدل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اب اس کو آپ گرجدار اور جنگی لہجے میں آپ بیان نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ واقعے کو بیان کر رہے ہیں بزدل کا واقعہ کر کے، تو پھر وہاں پر آپ کا لہجہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ یہ ہے کہ اگر جنگ کا میدان ہے اور وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں تو ان میں سے ایک بھاگنے والا دوسرے بھاگنے والے کو جب پکار کر کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اسی طریقے کے اس پس منظر کو بھی کسی ذاکر نے ایک قصیدے کی شکل میں بھی پڑھا تھا، مثلا یوں کہا تھا، بابا بھج جان بچا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اس طرح سے یعنی بزدل اور پریشانی اور ڈرے ہوئے شخص کا لہجہ، تو یہ لہجے کی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ تقریر کے اندر گفتگو کے اندر کوئی مزاحیہ بات آتی ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ مزاحیہ بات اخلاقیات کے اندر رہ کر ہونی چاہیے اور بلکہ شایان شان ممبر بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مزاحیہ بات ہے اور ہم اس کو ممبر پر ایسے ہی بیان کر دیں، نہیں، ممبر کا ایک اپنا تقاضا ہے، اس کا اپنا ایک احترام ہے، وہ مد نظر ملحوظ خاطر رہے۔ لیکن یہ ہے کہ مزاح کی بات بیان کی جا سکتی ہے، بہت سارے مزاح اہل بیت جو اہل بیت علیہ السلام کے مزاح ہیں وہ بھی روایات کے اندر موجود ہیں، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں یا کوئی بھی۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ مزاح کے انداز میں بیان کیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ جب بیان کر رہے ہیں تو آپ کا لہجہ بھی وہی ہونا چاہیے، کڑک لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ جب ہنسا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بالآخر یہ ہے کہ اسی طرح سے وہ لہجہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو بس یہ بیان ہوا کہ جو واقعہ آپ جس پس منظر کو آپ بیان کر رہے ہیں آپ کا لہجہ بھی اسی پس منظر کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ تقریر کے فیل ہونے جانے کا اندیشہ ہوگا۔ تو یہ دو چند چیزیں جو ہیں یہ لہجے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ باقی پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں یہ خاص توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم و عمل کے میدان میں اور اسی طرح سے لہجے جیسی ایک نعمت کے ساتھ سرشاد ہو جائیں، اور پروردگار عالم ہم سب کی مدد فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔